ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات. ناظرین, آپ نے وہ اشعار سنے ہیں جس کو مرحوم مجروح سلطان پوری نے کہے ہیں. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں, جب ہوا عرفاں تو غم آرام جاں بنتا گیا, سوزے جانا دل میں سوزے دیگراں بنتا گیا, رفتہ رفتہ منقلب ہوتی گئی رسم چمن, دھیرے دھیرے نغمے دل بھی فغاں بنتا گیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. میں تو جب جانوں کہ بھر دے ساغر ہر خاص و عام, یوں تو جو آیا وہی پیرے مغاں بنتا گیا. جس طرح بھی چل پڑے ہم آبلا پایانے شوق, خار سے گل اور گل سے گلستاں بنتا گیا. شرح غم تو مختصر ہوتی گئی اس کے حضور, لفظ جو منہ سے نہ نکلا داستاں بنتا گیا. دہر میں مجروح کوئی جاویداں مضموں کہاں, میں جسے چھوتا گیا وہ جاویداں بنتا گیا, وہ جاویداں بنتا گیا. ناظرین, اس میں سے ایک مصرے کا ٹکڑا میں نے اپنی سیدھی بات کا عنوان دیا ہے, تو دوسرے ایک ٹکڑے کا مصرع جس کو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. مجھے بھی یہ شعر بہت پہلے اچھا لگتا تھا, مگر کئی تجربوں کے بعد, زمانے کی الٹ پھیر میں, حالات سے ٹکرانے کے بعد, میں کبھی کبھی دوران گفتگو شاعر مجروح صاحب کی روح سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ لٹتا گیا. اور یہ رجحان, یہ فکر, یہ ذہن کی تبدیلی ایسی نہیں, بلکہ مجھ سے خود پیش آئے کئی حالات, پھر آس پاس کے اداروں کے حالات زار کو دیکھ کر اس چیز کو میں نے محسوس کیا. آج جب سیدھی بات کا ادارہ شہر بنگلور میں اپنے 14 ماہ مکمل کر کے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے اور 1 لاکھ سبسکرائبرز کے پڑاؤ کو پورا کرتے ہوئے پوری تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اگلے پڑاؤ کی جانب گامزن ہے, تو دل نے کہا کہ تجربات کی روشنی میں سیدھی بات پر ایک سیدھی بات ہو جائے, اپنوں سے بات ہو جائے, میرے ساتھ جڑی سیدھی بات کی ٹیم سے بات ہو جائے, سیدھی سیدھی بات ہو جائے, کھری کھری بات ہو جائے, چبھنے والی بات ہو جائے, کچھ اپنوں سے بھی اور خود سے بھی, اور خود میں بھی اپنے نفس کا محاسبہ کر سکوں کہ کہیں ہم بھیڑ کی تالیوں کی گونج میں سینہ تان کر انا کے فتنے میں نہ پڑ جائیں, کیونکہ اس انا نے کئی اداروں کو نیست و نابود کر چکا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. ناظرین, میری عمر ہی کیا ہے, چھوٹا منہ بڑی بات کہہ لو, مگر اس زندگی کے گھٹاٹوپ اندھیروں نے, ٹیڑے میڑے راستوں نے, خاردار جھاڑیوں نے, تنگ تنگ پگڈنڈیوں نے ایسے تلاطم خیز مسائل کے سمندر میں مجھے دھکیل دیا تھا جس میں گرداب بھی تھا, کھچاؤ بھی تھا. محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ہاتھ تھام لے تو کنارے لگوں, مگر دور دور تک کوئی ہاتھ دینے والا نہ تھا, نہ سہارا دینے والا. مگر لڑ جھگڑ کر پورے حوصلوں کے ساتھ ساحل پر لگا تو اپنوں کے پتھروں نے اور گالیوں نے اور الزام تراشیوں نے میرا استقبال کیا تھا. تب جا کر سمجھ آئی تھی کہ زندگی کیا چیز ہوتی ہے, اور ٹھان لیا تھا کہ زندگی کو اس کے اوقات بتانی ہوگی. جی ہاں ناظرین, پتہ نہیں وہ تحریر میں نے کب پڑھا تھا, کسی نے لکھا تھا انسان کی زندگی خواہشات, امیدوں اور ذمہ داریوں سے عبارت ہے. اپنی ابتدائی زندگی میں وہ صرف اپنے لیے خواہشات اور امیدیں رکھتا ہے, لیکن اسے بہت جلد احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے جہاں اسے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہے. تب اس کی خواہشات اور امیدوں میں کچھ ذمہ داریاں بھی شامل ہو جاتی ہیں, اور ایسے موقع پر اپنی شخصیت کو قابل قدر اور قابل قبول بنانا بھی ایک اہم ضرورت ہے.
ایسا کرتے ہوئے جہاں چند نادانستہ اور فطری اور ذہنی عوامل شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہاں خود انسان بھی لوگوں میں اپنی ذات کو تبدیل کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا حساس مرحلہ ہے کہ اکثر اوقات انسان اپنی ترجیحات اور پسند کو بھی اکثر فراموش کر بیٹھتا ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس تحریر کو بغور سنیے کہ بعض ناخوشگوار سچائیاں، تلخ حقیقتیں اور واقعات سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ چہرے کی تاثرات اور جسمانی حرکات و سکنات کے ذریعے اپنے اندرونی احساسات و جذبات کو ظاہر نہ کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ہماری شخصیت کا یہ بناوٹی نقاب کئی لحاظ سے ہمارے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے۔ ذرا تصور تو کریں کہ اگر ہمارا چہرہ کسی آئینے کی طرح ہمارے اندرونی خیالات و احساسات کی عکاسی کرنے لگے تو زندگی کیسے ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے اکثر اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ازدواجی زندگی بھی متاثر اور انتشار کا شکار ہو جائے۔ نہ کوئی دوست ہو، نہ کوئی رشتہ دار، کیونکہ اپنے چہرے سے جھلکنے والے سچے تاثرات کے جرم میں ہم سب کو اپنا دشمن بنا چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس بات کے لیے پریشان نہ ہو کہ آپ کی شخصیت میں منافقت یا دوغلاپن کا عنصر کیوں موجود ہے، یا آپ سے تضاد سے سمجھوتا کیوں کر رہے ہیں۔ آپ اسے مصلحت کا نام دے سکتے ہیں، ایک ایسی مصلحت جو سماجی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جی ہاں ناظرین، میری سیدھی بات کو دیکھنے والوں میں سے علماء کرام بھی ہیں جو پسند کرتے ہیں، کئی ادارے والے بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اور سب سے زیادہ عصری علوم سے وابستہ نوجوان طبقہ ہے جو میری سیدھی بات سے سیدھے جڑا ہوا ہے۔ میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی ایک ایک لفظ کو اپنے دامن سے باندھ لیں۔ آپ میں سے کئی لوگ اس راہ سے گزر چکے ہوں گے، آپ میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہوگا یا گزر رہے ہوں گے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کامیابی اور ناکامی انسان کی صلاحیتوں میں ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ صلاحیت رکھنے والے، کلاس میں اول دوم سوم فرسٹ بینچ میں بیٹھنے والے، ایک نہیں ایک سے زائد زبانوں پہ عبوریت رکھنے والے، اپنے مقاصد کو پورا کرتے کرتے دنیا کی بھیڑ میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہے، کسی کو نہیں پتا چلتا۔ اسی لیے سیدھی بات نے ٹھان لیا ہے کہ ہمیں ایسی بھیڑ کا حصہ نہیں بننا ہے، بلکہ اس بھیڑ میں کھونے والوں کو ایک منزل اور ایک مقصد طے کر کے ان کو راستہ دکھانا ہے۔ اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ سیدھی بات، ادارہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس میں نہ میرا کمال ہے، نہ ہماری ٹیم کا کمال ہے، یا اس میں اللہ رب العزت کے کرم کے بعد آپ ناظرین کا کمال ہے۔ آپ نے ہمارے کاموں کو سراہا، ہماری باتوں کو سراہتے ہیں، ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہم اللہ سے اس کا شکر بجا لاتے ہیں، پھر آگے بڑھنے کی جنوں کو لے کر پھر محنت میں لگ جاتے ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں مگر درگزر کا معاملہ اپنا کر بس یوں ہی گزر جاتے ہیں، اور یہی کامرانی کا پہلا زینہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، بریک کی اجازت دیں، بریک کے اس بار کچھ اور حقائق۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، ایک تحریر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ عزیز ذرا غور کر، زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو اگر ہم یاد رکھیں تو زندگی کتنی تکلیف دہ ہو جائے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر آپ اپنے تعلقات کو خوشگوار اور دیرپا بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کی یادداشت محدود ہو۔ فراموشی کی عادت ایک اور افادیت رکھتی ہے۔ اکثر اوقات لوگ کسی خوفناک واقعے سے دوچار ہوتے ہیں، جیسے قتل، سڑک حادثہ، یا پھر قدرتی سانحیں یا آفات، سماوی آفاتیں، تو ان کا دماغ ان کے اثرات سے بچنے کے لیے اپنی یادداشت کی دھند میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجتاً دماغ پر ایک خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس خودکار دفاعی عمل کی وجہ سے جسمانی اعصاب پر
برے اثرات نہیں پڑتے. جن لوگوں میں تلخ اور ناپسندیدہ باتوں کو فراموش کرنے کی عادت نہیں ہوتی وہ زیادہ تر پریشان زندگی سے دوچار رہتے ہیں اور لوگوں سے ان کا رویہ بھی تلخ رہتا ہے. جیسے آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ ہاں میری باسیری باتوں کو کس قسم کے گھٹیا کمنٹس آتے ہیں. اور ہمارے ساتھی مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ مولانا اگر اجازت دیں تو ان کمنٹس کو ڈیلیٹ کر دیں. میں کہتا ہوں نہیں. اگر آپ کو سماج و معاشرے میں رہنا ہے اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ سچ ہیں اور حق پر ہیں تو آپ کو تنقیدیں سننی ہوں گی. ارے وہ زندگی ہی کیا جس میں کڑواہٹ نہ ہو. اور تنقیدیں اور گالیاں انسان کو پست نہیں کرتی ہیں, اس کی سوچ بدلنے پر اسے مجبور نہیں کرتی ہیں, بلکہ اس کے موقف کو مزید مضبوط کر دیتی ہیں. جیسے مثلا جب ہم میں سے کوئی کسی ادارے سے فارغ ہوتا ہے یا خیر آباد کہہ دیتا ہے کسی ادارے کو, میری ہی مثال لے لیجئے تو لوگوں کے سوالات پر سوالات آتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, الزامات کی بھرمار ہوتی ہے, اور ایسے الزامات کے انسان کو سوچ کر ہی مر جائے کہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بھائی یہ کیسی قوم, سماج اور معاشرہ ہے کہ الزامات کے عائد کرنے میں رتی برابر نہیں سوچتی ہے. جس نے خبر لایا ہے نہ اس کے بارے میں تفصیلات اکٹھا کرتی ہے, یا پھر جس نے خبر دی ہے اس کے پاس دلائل و شواہد نہیں پوچھتی, اور پھر دھڑا دھڑی الزامات ایک سے دوسرا سنتا ہے, دوسرے سے تیسرا, اور پھر پورے معاشرے میں بدنام کرنے کی گھٹیا سازشیں ہوتی ہیں. ایسے سوالات میرے پاس بھی آئے, ایسے حالات سے میرا بھی گزرنا ہوا. تو میں ہر بار میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے, جس نے الزام لگایا نہ اس کے پاس ثبوت ہے, نہ جس نے سنا اس نے ثبوت مانگنے کی تکلیف کی ہے, لہذا دونوں لا اعتبار, دونوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے. اب خود کا دفاع کرنے کے بجائے وقت پر چھوڑ دینا اور بات کا بتنگڑ نہ بنانا ہی بہتر ہے. لہذا وقت بیتا, ایام گزرے تو بات سمجھ میں آئی کہ حقیقت کیا ہے. بے وجہ دفاعی پوزیشن اپنا کر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے اپنے مشن پر لگ جائیں تو کامیابی آپ کے قدم چھومے گی. حاسدین اور بدنظروں کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. اور ایسے کئی اداروں کو جو اس طرح کے مسائل میں الجھ گئے, عقریہ پروری میں الجھ گئے, دفاتر میں ہی دفتر کھول کر بند دروازے کے پیچھے کسی خاص شخص کے خلاف سازش رچنے والوں اور غیبت کرنے والوں کی حالت آج بد سے بدتر ہو گئی ہے. لہٰذا میں آپ نوجوانوں سے اور کسی بھی تحریک یا تنظیم سے جڑے افراد سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں, اگر آپ اس غلط گمانی میں ہیں کہ آپ کی صلاحیتوں سے ادارے چلتے ہیں تو آپ غلط ہیں, آپ کی مالداری سے اور دولت سے ادارے چلتے ہیں تو آپ غلط ہیں, اور سراسر غلط ہیں. اور اگر آپ اس انا, گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہے کہ صلاحیتوں کی وجہ سے, بہترین بولنے کی وجہ سے, خوبصورت اس طرح کی اسٹوڈیو کی وجہ سے, انصار عزیز کے بکنے کی وجہ سے, طرز بیان کی وجہ سے, انداز خطابت کی وجہ سے, بہترین اداکاری سے, انصار عزیز کی نقالی سے, فلاں کی نقالی سے, فلاں کی نقالی سے, فلاں کی وجہ سے, فلاں کی وجہ سے ادارے چلتے ہیں یا ترقی کرتے ہیں تو آپ غلط ہیں. اداروں کی کامیابی کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. آپ جگہ بدلو کوئی بات نہیں, ادارے بدلو کوئی بات نہیں, شہر بدلو کوئی بات نہیں, ریاست اور ملک بدلو کوئی بات نہیں, مگر اپنی نیت میں رتی برابر تبدیلی نہ آئے, کیونکہ اللہ کی مدد نیتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. زمانہ لاکھ آپ کو برا بلا کہے, اپنے اور غیر, دوست و احباب, ساتھ رہنے والے, اٹھنے والے, ساتھی, کوئی بھی آپ کو برا بھلا کہے, کسی کی پرواہ نہ کرے. ظالم دنیا ہے, یہ نہ کسی کی ہوئی ہے اور نہ اس میں رہنے والا کسی کا ہوا ہے. سب مطلب پرست ہیں. صرف ایک ہی ذات ہے جو آپ کو بلا مطلب, بے غرض, تمام تر خطاؤں اور گناہوں اور جرائم کے باوجود آپ کی نگرانی کرتی ہے, آپ کو پالتی ہے, آپ کو پوستی ہے, آپ کی ضروریات کو پورا کرتی ہے. وہ ذات ہے اللہ کی ذات. جی ہاں ناظرین, یہ حقیقت ہے. میں بارہا اپنی ٹیم سے کہتا ہوں کہ محنت کے ساتھ ساتھ خود کو صفر یعنی زیرو کے سطح پر سمجھ کر طالب علم کی حیثیت سے کام سے جڑے رہو. کامیابی اور ناکامی کے بارے میں کبھی نہ سوچنا. ناکام کرنا ہی اگر ہوتا تو اللہ ہمیں خدمت کا موقع ہی نہیں دیتا, یہ ذرائع پیدا نہیں کرتا. جب سب کچھ ہموار کر دیا ہے تو اب منزل کو پانے کا جنون ہم میں ہونا چاہیے. لہذا اس کو پانے کے لیے آپ جس جنون کا اظہار کرو گے وہ مل کر کے رہے گا.
لہذا ناظرین کرام، آپ کے حوصلہ افزائیاں، آپ کی تعریفیں ہماری پوری ٹیم کے لیے کھاد کا کام کرتی ہے۔ ہم دن بھر اور رات بھر محنت کرتے ہیں، کمنٹ باکس میں کوئی ماشاء اللہ بھی بول دیتا ہے تو ہماری ٹیم کا ہر شعبہ جو الگ الگ شعبے میں بٹا ہوا ہے وہ اپنے لیے سمجھتا ہے، کیونکہ یہ ایک فرد کا ایک کام نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ویڈیو ایڈیٹر کی مہارت ہوتی ہے، اسکرپٹ رائٹر کی سوچ ہوتی ہے، حقائق کو ڈھونڈنے والے کا وقت، ویڈیوگرافی اور ایڈیٹنگ والے کی محنت اور شعبے سے جڑے تمام لوگوں کی محنت ہوتی ہے۔ ناظرین، مجھے پتا نہیں آپ میری ان باتوں پر یقین کریں گے کہ نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ ایک کامیاب انسان اس پر پھینکے جانے والے سنگ و خشت سے ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر لیتا ہے اور اپنی کامیابی کے نعرے بجاتا ہے، جبکہ ایک کم ہمت بزدل شخص اس پر پھینکے جانے والے سنگ و کشت سے بوکھلا جاتا ہے۔ اس راز کو جس نے بھی جان لیا وہ کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچا ہے، اس میں اس کی کوئی معذوری عادت نہیں آتی۔ اس کے جذبات اور اس کی بلند ہمتی اور دیر تک اور دور تک اور سب کو ایک ساتھ لے جانے کا جنون اسے ہر پرخطر وادیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ دیتا ہے، اور یہی سیدھی بات کا پیغام بھی ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ لوگوں کا استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، آپ ہمارے معاشرے میں نظر دوڑائیے۔ ہمارا معاشرہ دولت، ظاہری خوبصورتی، خاندان کی بنیاد پر انسان کو اہمیت دیتا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر اس قدر تصنع اور اداکاری کے ساتھ ساتھ نقالی ہوتی ہے کہ اس کی شخصیت ہی ایک نقال اور مسخرہ کی بن جاتی ہے۔ تصنع اور بناوٹ کا انداز صاف ظاہر کرتا ہے کہ دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور، انہیں خود اپنی شخصیت، قابلیت اور صلاحیت پر یقین نہیں ہوتا۔ دراصل یہ ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جو نقالی کرتے کرتے وہ اپنی شناخت ہی کھو بیٹھتا ہے، اور ایک ایسی انا کا شکار ہو جاتا ہے جس میں وہ خود گھٹ گھٹ کر رہ جاتا ہے مگر اظہار نہیں کرتا۔ یہ جینا بھی کیسا جینا ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی اس کیفیت سے دو چار ہوتا ہے، اور ضرور دو چار ہوتا ہے، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے یا پھر خود کو دلاسا دے رہا ہے۔ اس لیے ناظرین، اس بناوٹی ماحول سے نکلنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور اچھا انسان بننے کے لیے اپنے حقیقی کردار میں ہونا ضروری ہے۔ نقالی سے جس کی نقالی کی جا رہی ہے اس کی شہرت ہوتی ہے، اور نقالی کرنے والا تو صرف ایک مسخرہ بن کر رہ جاتا ہے۔ مجھ سے ہر بار لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ادارے تو ایسے بدلتے ہیں جیسے لوگ کپڑے بدلتے ہیں۔ میرا صاف جواب ہوتا ہے کہ میری فکر اور سوچ کے اوپر جس دن کوئی ادارہ پہرا لگانے کی کوشش کرے گا، پھر ایسا ادارہ میری جوتی کے نوک پر۔ میری سوچ، میرے جذبات، میری فکر، میرا قلم یہ بکاؤ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اداروں کی بنیاد رکھنے والوں میں ہوں، ادارے بننے کے بعد رشتہ داری کے نام پر عہدوں پر جھپٹ مار کرنے والا نہیں۔ لہذا ادارے افراد سے بنتے ہیں، اور جب ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ادارے افراد کو تیار کرتے ہیں، جن اداروں کی بنیاد ہی سازشوں کی بنیاد پر رکھی جائے اور افراد کا استعمال کر کے اکھاڑ پھینکنے کی نیت اول روز سے یہ ہو تو پھر ایسے ادارے فتینوں کا گڑھ کہلائے جاتے ہیں۔ ایسے اداروں کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے؟ ناظرین یاد رکھیے، سیدھی بات پر سیدھی بات یہی ہے کہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ جذباتی رویہ کیسا ہے۔ یہ چیز خود معاشرے میں ہر دل عزیز بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے ہی نہیں بلکہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سے افراد بڑے ذہانت اور قابلیت کے مالک ہوتے ہیں،
صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہیں، مگر دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا ان کو آتا ہی نہیں، بلکہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا رویہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ وہ بس اس بات کے دھن میں ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی شخصیت کو سمجھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب یہ جنون حد سے گزر جاتا ہے تو یہ چیز اسے معاشرتی طور پر نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے، جبکہ اس کے مد مقابل کچھ ذہنی طور پر اتنے قابل نہیں ہوتے، لیکن ان کو جذبات کا خیال رکھنا آتا ہے، دوسروں کو سمجھنا آتا ہے، سازشوں سے کوسوں دور ہوتے ہیں، تو پھر یہ انسان سمجھدار انسان سے بھی زیادہ ذہین نظر آنے لگتا ہے۔ ناظرین، میں نے اندرونی اور بیرونی سازشوں کی بنا پر کئی اداروں کو ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک شخص کتنا ہی اناپرست یا خوددار ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، وہ ساری زندگی اپنے انا کے حصار میں نہیں جی سکتا، کہیں نہ کہیں اس کو لازمی طور پر خود پر دوسروں کی خاطر تھوڑا سا مزاج کو بدلنا ہوگا، لچکدار بننا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کے جذبات کا بھرم رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے ناظرین، میں نے سیدھی بات کے اول دن سے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو کوئی خیرات یا فلاحی ادارہ نہیں بنانا، جبکہ یہ ہمارا ادارہ چلتا تو ہے عوام کے تعاون سے ہی، مگر میں اپنے ادارے کو اندرونی، بیرونی، باہری، یہاں کی وہاں کی تمام سازشوں سے دور رکھنے، لسانی، علاقائی، سماجی، معاشرتی اور خاندانی عصبیتوں سے پاک رکھنے کے لیے اس کو نجی ادارہ بنا دیا، اور اپنے ادارے کے مالی تعاون کرنے والے یعنی سپونسر سے کہہ دیا کہ اس ادارے کو آپ کو ایسے ہی دے کر بھول جانا چاہیے جیسے آپ مسجد کے لیے چندہ دے کر بھول جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے مجھ پر اعتماد کرنے کے لیے میرا کام، میرا دفتر اور یہ ناچیز 24 گھنٹوں کے لیے آپ کے لیے دریافت ہے، مگر آپ کی ادارے میں رتی برابر مداخلت نہیں ہوگی۔ آپ کی کمپنی کا اشتہار ہو یا دکان و مکان یا تجارت یا دیگر چیزوں کا، وہ ادارے کی مرضی سے چلیں گے، آپ کے شرائط پر نہیں۔ ادارے کو مالی تعاون کرنے سے پہلے سوچ لیں، اور رہی بات ادارے کے چلنے کی، تو اس کا مالک اللہ رب العزت ہے اور راستے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور مجھے اس کی فکر بھی نہیں ہے، مگر سوچ، فکر اور آزادی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ سن کر میرے باس محسن حباب نے کہا کہ ادارہ چل نہیں پائے گا۔ میں نے کہا اللہ کی مدد شامل حال رہی تو پھر منظر ہی کچھ اور ہوگا، اور اللہ کا کرم ایسا کہ صرف ایک ہی سال میں ہمیں اس وقت ہم جس دفتر میں ہیں وہ دفتر ہمیں تنگ ہونے لگا ہے، اور اسی مہینے کی کسی تاریخ کو ہم انشاءاللہ نئے دفتر، نئے اسٹوڈیو اور کشادہ اور وسیع عمارت میں منتقل ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، صرف اسی کی ذات ہے جو بناتی ہے اور بگاڑتی ہے۔ ناظرین، صاف بات یہ ہے کہ چاپلوسی، زبردستی کسی کی تعریف نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پہ لانا، یہ آپ کو وقتی تسکین تو دے سکتی ہے، اور جس کے لیے آپ مسکرا رہے ہیں وہ وقتی طور پر آپ کو فائدہ تو پہنچا سکتا ہے، مگر چاپلوسیاں، زبردستی کی تعریفیں یہ دیر پا نہیں ہوتی، اور پاگل کے خواب کی طرح بہت جلد بکھر کر رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، میں ہمیشہ جو بات اپنی ٹیم سے کہتا ہوں وہ آپ سے بھی کہوں گا، بلکہ ایک تحریر کا اقتباس ہے کہ سونا آگ میں جل کر کندن بنتا ہے، اور کندن بننے سے پہلے سونے کے حصول کے لیے منو مٹی کو کھودا جاتا ہے۔ منو مٹی کی کھدائی کے نتیجے میں قلیل مقدار میں سونا حاصل ہوتا ہے۔ کھودی گئی مٹی کو کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں سونے کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی منو مٹی میں لاکھوں لوگوں کے کھدائی کے باوجود آپ کو نتیجہ نہیں ملتا، مگر اس کے باوجود کانکنی جاری رہتی ہے، امیدیں بنی رہتی ہیں۔ سونا نہیں تو تانبا، تانبا نہیں تو پیتل، پیتل نہیں تو لوہا ہی صحیح۔ ناظرین، یہ سونے کے حصول کی امید ہے تو سوچئے خود کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے ہم کو کتنی محنت کرنی ہوگی۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔
ناظرین وقت ہو چلا ہے، میں چلتے چلتے آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ یہ ادارہ میرا تیرا اس کا اس کا نہ جانے کس کس کا ایسا ادارہ نہیں ہے، یہ ادارہ آپ کا ہے اور ہم سبوں کا ہے۔ آپ لوگ کمنٹس میں کئی طرح کے مطالبے رکھتے ہیں، جیسے عالمی خبریں الگ کیجئے، نیشنل نیوز الگ کریں، اور بھی بہت سارے مطالبات۔ ایسا مت سمجھے کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہماری پوری ٹیم کے سامنے ہے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آگے کے دنوں میں ہمارے لیے ذرائع فراہم کرتا رہے گا، اور بہتر سے بہتر افراد اور اینکرز کے ہم لوگ تلاش میں ہیں جو مقامی ہو، تاکہ ہم پر اخراجات کا بار نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں ہمیں مہیا ہوتے ہیں تو ہم آپ کے ایک ایک مطالبے کو ضرور پورا کرتا رہیں گے۔ بس آپ خود بھی جڑے رہیں، اپنے دوستوں احباب کو اس چینل سے جوڑیں۔ ایک ایک شخص یہ تہیہ کر لے کہ اگلے 6 مہینے میں ہمیں سبسکرائبرز کی تعداد کو 2 لاکھ تک پہنچانا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ہی سے ہو سکتی ہیں، آپ جتنی ہمارا تعاون کریں گے اتنا یہ ادارہ آگے بڑھے گا۔ آپ ہی اس کی جان ہو، اور یہ میرا اعتماد اور بھروسہ ہے، کیونکہ جس شخص کو خود پر بھروسہ نہیں وہ تو کوئی انجام دے نہیں سکتا، اگر دے بھی دے گا تو اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ جی ہاں ناظرین، جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری ٹیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو بالخصوص گالیاں دیتے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تنقید برائے تنقید ہو، تنقید برائے اصلاح ہو، تنقید برائے گالیاں نہ ہو، اس لیے کہ اس سے وہاں موجود جو دیگر افراد ہوتے ہیں وہ ان سے بھڑ جاتے ہیں، اور ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ لہٰذا میں پوری ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ تماموں کو خوش رکھے۔ ناظرین اجازت دیں، جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔